الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ یہ سورۃ الصافات کی آیات مقدسہ ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور باپ بیٹے کے درمیان میں ہونے والی گفتگو کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور یہ جو مکالمہ ہے باپ بیٹے کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا باہمی مکالمہ اور گفتگو ہے، اس گفتگو کے ایک ایک جملے میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں اور بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ بیٹا قریب البلوغ ہوا، فلما بلغ معه السعی، ابراہیم علیہ السلام کا دست بازو جب بنا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر معاملے میں معین اور مددگار ثابت ہونے لگا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کے وقت ایک بچہ جو جوانی کو پہنچنے لگا ہے اور وہ باپ کے آگے پیچھے ہمہ وقت ہر خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، ایک باپ صاحب اولاد ہی جان سکتا ہے کہ اس بچے کی اس کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے، 12 یا 13 سال کی عمر کو، قال یا بنیا، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ اشارہ ملا کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ایک دن اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، جانوروں میں سے کافی جانور قربان کر دیے، پھر حکم آیا، پھر اشارہ ملا کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان کرو، پھر اور جو جانوروں کو قربان فرمایا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ آیا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا، اور عرفہ کا مطلب پہچاننا۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مراد کو پہچانا کہ میرا رب مجھ سے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان والا دن۔ تو یہ جو خواب تھا اس میں صاف صاف اشارہ ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا، اور ان الفاظ سے کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى،
آپ سوچ لیں آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں، کیا رائے ہے کہ اگر میں آپ کو ذبح کروں اور اس خواب کو میں پورا کروں، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو یہ خواب میں تجھے ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مراد اور میرا پروردگار مجھ سے یہ بات چاہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے پوچھی کہ اگر بیٹا کہے گا کہ نہیں نہیں ابا مجھے کیوں ذبح کر رہے، میں نے کیا قصور کیا، تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹے کو اس ثواب میں مکمل طور پر شریک کرنا تھا تاکہ یہ مکمل آمادگی کا اظہار کریں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنے کہ جس طرح سے باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے بعد قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور اس ننھی زبان سے یہ جواب نکلا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا۔ حکم دیا گیا اس لفظ میں بھی اشارہ تھا کہ آپ کی وحی من جانب اللہ، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے اور آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، نبی ہیں بر وقت کے، اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام لے کے آتے رہتے ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے براہ راست یوں حکم آ جاتا کہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے کہ بیٹا ذبح کرو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈال دیتے، اور اللہ پاک اپنے نبیوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، اس کو بھی وحی ہی کہتے ہیں۔ لیکن وحی کی تیسری صورت استعمال فرمائی جو خواب والی کیفیت تھی، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور منشا کو پورا کرنے کا جذبہ اندر کتنا ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے صریح حکم نہیں، اشارہ ملا، اس اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جب صریح حکم آتا ہے تو ہم اللہ کے صریح حکم کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، ہم اس صریح اور صاف اور سیدھے حکم کو بھی ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے۔ رہی یہ بات کہ یقیناً یہ عمل تکلیف دہ ہے کہ میری گردن پر چھری چلے گی، اسماعیل بھی سمجھتے ہیں کہ چھری چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ذبح ہونا، جان میری بھی چلی جائے گی، لیکن ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ اس بات کی مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اپنی کوئی بڑائی، کوئی کبر والا جملہ نہیں کہا، نہیں میں صبر کر لوں گا، نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے معنی یہ ہے کہ کائنات میں صابرین، صبر کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، ان میں سے میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر میں بھی صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، فلما اسلما، جب مکمل تیار ہو گئے، تیاریاں مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ہونے کرنے کے تمام انتظامات کر لیے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹا دیا، اور یہ لٹا کر ذبح کرنا ہی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اب یہ لٹایا اور لٹا کر چھری چلانا شروع کر دی، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، نَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو یہ آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان اور بھلائی اور نیکی اور اچھائی کرنے والوں کو اسی طرح سے آزمایا بھی کرتے ہیں، بدلہ بھی دیا کرتے ہیں۔
یعنی ہم نے آپ کو ایک امتحان میں اور آزمائش میں ڈالا ہے. ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، صرف دیکھنا یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس جذبے کے اندر مکمل بھرے ہوئے اور لبریز اللہ پاک نے ان کے دل کو پایا کہ دل میں مکمل طور پر اللہ کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے. یہ سمجھایا کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ابراہیمی ہونا چاہیے. آج ہم جو قربانیاں کریں گے اور یہ قربانیاں یہ اولاد کا نعم البدل ہے. اور اس کے بعد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم کا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی. سوچو تو صحیح کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حکم کو جاری رکھتا کہ نہیں اور وہ اسماعیل ذبح ہو جاتے اور وہی حکم جاری رہ جاتا قیامت تک کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو ذبح کرے گا، اللہ کے نام پر ذبح کرے گا. آج خواہشات اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتی. آج حرام اللہ پاک کی مرضی کے مطابق حرام کی قربانی آدمی نہیں دیتا، حرام کو نہیں چھوڑتا. آج فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان نہیں کرتا، تو کیا توقع کی جائے اس مسلمان سے کہ یہ اپنی اولاد کو قربان کرے گا؟ کیا توقع کی جائے کہ یہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان کرے گا؟ کیا توقع کی جائے کہ یہ اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان بھی قربان کر دی، آگ میں بھی چھلانگ لگا دی. تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے اور کامیاب ہو گئے تو اسماعیل کی جگہ پر ہم نے ایک بہت بڑی قربانی لا کر رکھ دی اور وہ جنت سے مینڈا لا کر رکھ دیا گیا. چنانچہ چھری چلی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی جب کھولی تو دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام تو برابر میں کھڑے ہیں اور وہ مینڈا جنت کا ذبح کیا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت کا مینڈا لا کر ذبح کرایا. اس کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ ابراہیم کی قربانی اور یہ اسماعیل کی قربانی، اس قربانی کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کا چرچا اور ان کی نیک نامی اور ان کا تذکرہ قیامت تک نسلوں میں جاری رہے گا. یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے. ہر سال مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتے اور وہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس یادگار کو تازہ نہ کرے. اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجر نے دوڑ لگائی تھی. جب تک حاجی وہاں دوڑ نہ لگائے، وہاں چلے نہ، اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا عمرہ مکمل نہیں ہے. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقرب، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس طرح سے دنیا میں عزتیں عطا کیا کرتا ہے، اس طرح سے ان کے چرچے ہوا کرتے ہیں. سلام علی ابراہیم. پھر اللہ نے فرمایا سلامتی ہو اس ابراہیم پر. ان کذالک نجزی المحسنین. اس طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارا بہت مقرب بندہ تھا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور یہ ایک بہت عظیم الشان قربانی انہوں نے دی اور اس قربانی کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری عطا فرمائی. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. کیا ہم نے ایک اور خوشخبری دی، ایک اور بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام کی صورت میں. اب سمجھیے گا اسحاق علیہ اس قربانی کا نتیجہ، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے. گویا کہ قیامت تک
پیارے پیغمبر صلی اللہ قیامت تک تو چرچا تو جاری کر دیا، نام روشن کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ چند انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں وہ تو پہلے کے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ تو اولادوں کا نیک صالح ہو جانا اور اولادوں کا ایسا ہو جانا کہ وہ امت کی رہنما اور پیشوا بنے، یہ باپ کے لیے بڑی نیک نامی کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں یہ نیک نامی عطا فرمائی کہ ایک بیٹا اسحاق اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اللہ نے مبارک بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان کو۔ ومن ذریتہما محسنا وظالم لنفسہ مبین، البتہ ابراہیم کی اولادوں میں کچھ ایسے لوگ جو نیکوکار بھی گزرے، اور یقیناً ان کی اولادوں اور نسلوں میں آنے والے ایسے بھی کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلے، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر نہیں چلے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیا، اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے قربانیوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔